Police Officers' Diaries. السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کو ہماری پوڈکاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ خدیجہ راٹھور. ناظرین، ہم بات کریں کراچی میں بڑھتے ہوئے واقعات کے حوالے سے، چاہے وہ اسٹریٹ کرائم ہو یا پھر فیملیز ایشو ہوں. فیملی ایشو بھی اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ بات قتل و غارت پر آ جاتی ہے، اور قتل بھی کس کا؟ اپنے خود کے شوہر کا، اور کروایا بھی کس سے؟ اپنے سگے بھائی سے. آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ سچویشن کیا ہے، اور یہ کیس انیشیل لیول پہ کس حد تک گیا تھا، اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایس ایس پی الطاف حسین صاحب. سب سے پہلے تو بہت شکریہ الطاف حسین صاحب آپ کے وقت کا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ آپ کے بلانے کا اور بات کرنے کا. سر، یہ 2022 کا ایک واقعہ ہے جہاں وائف نے خود اپنے شوہر کو وہ قتل کروایا، وہ بھی اپنے سگے بھائی سے. آخر قصہ کیا تھا، معاملات کس حد تک چلے گئے تھے؟ اچھا، یہ 2022 کے شروع کا واقعہ تھا. میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ تھا. صحیح. تو بہادر آباد میں ایک آدمی کی لاش ملی تھی گھر کے اندر. صحیح. اور اس کو کسی نے چھری سے اس نے قتل کیا تھا، اور کافی بے رحمی سے قتل کیا تھا. وہ کافی اس کی تصویریں اور دیگر چیزیں اخبار میں آئی بھی تھی. صحیح. اور بڑا وہ اس کا شہرت ہوئی تھی اخباروں میں اور میڈیا میں، اور لوگ کافی اس سے پریشان ہوئے تھے کہ گھروں میں گھس کر بھی لوگ مار کے چلے جاتے ہیں. صحیح. تو وہ چونکہ ایک کافی سینسیٹیو کیس تھا، تو میں نے جو متعلقہ وہاں کے انویسٹیگیشن کے انچارج تھے ان کو بلا کے اس پہ ڈسکس کیا. میں نے کہا کہ یہ کیس ہم نے حل کرنا ہے، اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو میں نے گائیڈ بھی کیا، ان کو بتایا بھی کہ کیا کیا آپ نے کرنا ہے. تو وہ بھی ایک اچھا افسر تھا اور اس نے بڑی دل جمعی سے اس پہ کام کیا. تو وہ ہمیں پتہ چلا یہ کہ جس دن اس کا مرڈر ہوا تھا اس دن وہ اس کی وائف اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی. اچھا. ہاں، اور دروازہ شاید کھلا تھا، تو وہ جو مارنے والا تھا وہ اندر آیا تھا. اچھا، اس میں ایک جو چیز ہمیں ایک عجیب ایک محسوس ہوئی وہ یہ تھا کہ گھر کے اندر بھی سی سی ٹی وی لگے ہوئے تھے، لیکن گھر کے اندر کے سی سی ٹی وی کے وہ جو پاور کیبل تھی وہ کسی نے آف کر دی تھی اور اس کے پلگ نکال دیے تھے. اچھا، پلگ نکال دیے گئے تھے. جی ہاں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز نے ہمیں تھوڑا سا اسٹرک کیا. ہمیں ایک حیرت انگیز چیز تھی کہ ایسا کیوں ہوا کہ جس دن اس کا مرڈر ہوا ہے، جس وقت اس کا مرڈر ہوا صبح، وہ بھی صبح 9 بجے کا یا 10 بجے کا ٹائم تھا شاید. صحیح. تو جس وقت اس کا مرڈر ہوا ہے اس وقت کیسے یہ سی سی ٹی وی آف ہو گئے؟ تو وہ پھر ہم نے پتہ چلا کہ اس کی بیوی گئی ہوئی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد وہ تو کیمروں نے ہمیں کوئی مدد نہیں کی، لیکن ہم نے گلی کے کیمرے پھر چیک کیے. صحیح. تو گلی کی جب کیمرے ہم نے چیک کیے تو اس سے پتہ چلا کہ ایک کوئی شلوار قمیض میں، یلو کلر کی شلوار قمیض تھی اس کی، اور وہ پہن کے کوئی اندر داخل ہوا ہے. یہاں اس کے گھر کے جو گیٹ ہے وہ بھی نظر آ رہا تھا، اس میں اس گیٹ کے اندر داخل ہوا ہے. اس کے بعد وہ پھر کوئی 15-20 منٹ بعد وہاں سے نکلا ہے اور پھر چلا گیا ہے. وہ صحیح، مطلب 15 منٹ تک وہ گھر میں، ہاں 15 منٹ تک وہ گھر میں رہا ہے، کرائم سین میں موجود، کرائم سین پہ موجود رہا ہے. تو وہ ہمیں پھر یہ کلیئر ہو گیا اور یہ کنفرم ہو گیا کہ اسی آدمی نے قتل کیا ہے اور یہی آدمی قتل کر کے گیا ہے. اچھا، وہ فوٹیج ہمارے پاس آ گئی سی سی ٹی وی. تو وہ پھر ہم نے اس کی وائف کو بلوایا اور اپنے جو لیڈی اسٹاف ہے اس کو بھی بلوا لیا، اور ان سے پھر ہم نے اس کی وائف کو انٹروگیٹ کیا تھوڑا سا نرمی سے اور تھوڑا سا سختی سے. تو اس کی وائف نے پھر اس کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ میں نے مرڈر کروایا تھا. اس کے کچھ اختلافات اپنے شوہر کے ساتھ چل رہے تھے. اب جو بھی اختلافات تھے وہ یہاں ڈسکس کرنا بہتر نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ اختلافات چل رہے تھے اپنے شوہر سے. تو اس نے اپنے بھائی کو گجرانوالہ سے ٹکٹ دے کے بلوایا تھا فون کر کے. وہ ہم نے ان کی جو سی ڈی آر تھی وہ بھی لے لی تھی، ان کے دونوں کے آپس میں رابطے بھی ثابت ہو گئے. تو وہ سی ڈی آر ہم نے لی. تو پھر اس نے پتہ چلا کہ اپنے بھائی کو بلوایا تھا وہاں سے، اور اس کو کہا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ کی آغا خان ہاسپٹل میں. آغا خان ہاسپٹل میں؟ آغا خان ہاسپٹل کے لان میں جہاں بینچ تھی وہاں بیٹھ کے انہوں نے آپس میں بات چیت کی. اچھا، خوش قسمتی یہ ہوئی کہ وہاں کی بھی فوٹیج ان کی آپس میں بات کرتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے مل گئی. اور اس نے وہاں پر اس نے اپنے بھائی کو 50,000 روپے دیے. 50,000 روپے دیے کہ یہ رکھو اور میرے شوہر کو میں دروازہ کھلا چھوڑ کے چلی جاؤں گی اور تم اندر داخل ہو جانا اور میرے شوہر کو مار کے پھر واپس گجرانوالہ چلے جانا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو. ایسے ہی اس نے کیا اور وہ مار کے وہ چلا گیا تھا وہاں سے.
تو وہ پھر اس کی بیوی کو جب ہم نے انٹروگیٹ کیا، اس سے ہم نے پوچھا، اس کو سختی سے پوچھا، تو اس نے پھر ساری چیزیں بتا دیں کہ یہ میرا بھائی ہے، میں نے اپنے بھائی کو بلایا تھا اور اس سے یہ بات ہوئی تھی ہماری، اور میں نے اس کو پیسے بھی دیے تھے، اور جہاں جہاں اس نے بتایا وہاں پھر ہم گئے، وہاں سے تصدیق کی، وہاں سے ہم نے CCTV ویڈیوز لیں، دیگر چیزیں تمام ہم نے اس میں چیزیں پتہ کریں اور ساری اس کو تفتیش کا حصہ بنایا، اور پھر گجرانوالہ ہم نے پولیس پارٹی بھیج کے اس کے بھائی کو بھی پکڑوایا۔ صحیح۔ تو وہاں سے پکڑ کے پھر لے کے آئے، اور پھر وہ کورٹ میں ہم نے کیس سیٹ اپ کیا تاکہ وہ کورٹ پھر وہ اس اچھا، کو بچوں کی ایکشن لے۔ انوالومنٹ تھی اس کیس میں؟ نہیں، بچوں کی انوالومنٹ نہیں تھی، بچوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، صرف جو انوالومنٹ تھی وہ اس کی بیوی کی تھی، اور اس کی بیوی نے یہ سارا کام کیا تھا، یہ تمام۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کیونکہ جب مرڈر ہو جاتا ہے تو پھر FIR کروانا فیملی کے اوپر ہوتا ہے کہ آیا فیملی FIR کروانا چاہتی ہے، یعنی اس کیس میں آپ تک کیسے اپروچ کیا گیا تھا؟ ظاہر ایک پبلکلی مرڈر ہوا تھا، ایک گھر کے اندر مرڈر ہوا تھا، تو ان کے بھائیوں نے اپروچ کیا، جو مرنے والے کے بھائی تھے، ٹھیک ہے، ان کے بھائیوں نے ان اپروچ کے کیا۔ بھائیوں نے اپروچ کیا، اور ان کے بھائی ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس تو نہیں آئے، وہ آپریشن پولیس کے پاس گئے، انہوں نے FIR کرائی کہ نامعلوم ملزمان میرے بھائی کو قتل کر کے چلے گئے، تو وہاں پھر جا کے ہم نے موقع معائنہ کیا، ساری چیزیں دیکھیں، اس کے بعد یہ ساری بھی تفتیش عمل میں آئی ہے ساری یہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک فیملی ایشو کی وجہ سے ایک وائف نے جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو مرڈر کروا دیا، اور اس میں خود بھی فیملی انوالو تھی، یعنی کہ اس کا بھائی بھی انوالو تھا، تو جب فیملی سے آپ کی بات ہوئی، یعنی کہ جو مقتول ہیں ان کی بھائیوں سے آپ کی بات ہوئی، تو کیا انہوں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میاں بیوی میں بن نہیں رہی ہے، کسی قسم کی کوئی رنجش ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں بتائی، کیونکہ اس کے بھائی میرے ساتھ مستقل کانٹیکٹ میں تھے، اور انہوں نے بعد میں بڑا اپریشیٹ بھی کیا تھا، تو مجھ سے مستقل کانٹیکٹ میں تھے، ایسا انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ ان کے آپس کے تعلقات اچھے اور نہیں کس ہیں۔ طریقے سے ان کو مارا گیا؟ اس کو چھری سے مارا گیا تھا، گلا کاٹ کے، اس کے میرا خیال کوئی 18-20 اس کی جسم پہ چاقو کے نشان تھے، تو جس سے اور زیادہ دہشت پھیلی لوگوں میں کہ یہ کوئی نفسیاتی مریض ہے کوئی، جس نے، کیونکہ اگر مارنا ہو تو وہ گلا کاٹنا یا ویسے ایک آدھ دو چھریاں مار دے، لیکن وہ 18-20 اس پہ نشان تھے اس کی لاش کے اوپر، تو اس وجہ سے لوگ کافی پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ کوئی زیادتی دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، کوئی جنونی آدمی ہے یا کوئی نفسیاتی مریض ہے جس نے یہ مرڈر کیا ہے، تو وہ اس طریقے سے انہوں نے اس کو قتل کیا تھا۔ یہ اچھا، گھر کے CCTV کیمروں کو بند کر دینا، یہ آپ کو ایک الارمنگ سچویشن لگی کہ دیر از سم تھنگ فشی؟ اگر کچھ ایسا نہ ہوتا، CCTV فوٹیج جو ہیں وہ آن ہوتی تو پھر اس طرح کا واقعہ یقینی طور پہ پھر نہیں پیش ہاں، آتا۔ لیکن وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کیونکہ اس کے بھائی کو تو اس کے گھر والے بھی جانتے تھے نا، مرنے والے کے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے وہ جو گلی کی فوٹیج تھی وہ انہیں سے پتہ چلا تھا نا ہمیں، بالکل، کہ جی وہ جو گلی کی فوٹیج تھی اس میں وہ آدمی جو اندر جا رہا تھا، وہ ہم نے ان کے بھائیوں کو دکھائی تھی فوٹیج، تو انہوں نے کہا یہ تو اس کا بھائی ہے، تو اس وجہ سے یہ ہمیں تمام چیزیں پتہ چلی تھی، تو پھر ہم نے اس کی بیوی کو ہم نے کسٹڈی میں لیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ الطاف حسین صاحب، آپ کے وقت ایک بڑا ہی کیس تھا، ایک بڑا ہی واقعہ تھا جس کو آپ نے اور آپ کی ٹیم نے سالو کیا، بہت شکریہ۔ Police officers' diaries.